محرم الحرام ذی الحج کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری کا آخر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے حکم کا منتظر ہوں، اور یہ رشتہ اس لیے وہ مانگ رہے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ایک قائم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ رب العالمین کا حکم سنایا، اس کے بعد ہی میں کسی کے ساتھ نکاح کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلصانہ مشورہ اور خیرخواہانہ مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے رشتہ مانگیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہاں پر جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کیسے جا کے کہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور مرحبا کہیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب وہ گئے تو جاتے ہوئے انہوں کو خیال آیا کہ میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے، میرا مکان نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں گا؟ لیکن ان کے مشورے پر سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے پر وہاں پر گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا اہلا و سہلا کہا کہ اس کا پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب واپس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا، تو کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، صرف 3 جملے کہے کہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے کہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق شناس نبوت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 جملے جو کہے ہیں، اس کے اندر یہ کہا ہے کہ آپ کو مرحبا خوش آمدید ہو، آپ کسی غیر کے گھر کے اندر نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر آئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو رشتہ دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کریں کہ آپ کو جو غزوہ بدر کے اندر مال غنیمت کے اندر جو زرہ ملی ہے، زرہ وہ لباس ہوتا تھا، جنگی لباس ہوتا تھا، لوہے کا ایک لباس جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا، اس پر تیر اور تلوار کا زخم نہیں لگتا تھا۔ تو کہا کہ وہ زرہ جو ہے اس کو فروخت کر دو اور اس سے اپنی شادی کا خرچہ لے لو۔ تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور وہ اپنی زرہ لے کر جب باہر گئے تو بازار کے اندر پہنچے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میرے پاس خرچہ نہیں تھا، تو میں یہ زرہ لے کے آیا ہوں تاکہ اس کو فروخت کروں اور مار ادا کر سکوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 480 درہم کے اندر اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 480 درہم ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد کہا کہ اب یہ درہم جو زرہ ہے یہ میری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کی شادی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہو، اور میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کے بنا پر میں یہ زرہ بھی آپ کو واپس کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو زرہ بھی واپس کر دی اور 480 درہم بھی دے دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 400 درہم رکھے۔ ان 400 درہم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ سامان، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ان کی پرورش کے اندر تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے کوئی مکان کا انتظام کریں، اور ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کے لیے کچھ سامان خرید کے لاؤ۔ وہ سامان کیا تھا کہ جس کو آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز فاطمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جو جہیز دیا تھا، یہ جہیز کا جو رواج ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہاں سے آیا جی؟ یہ ہندوؤں سے اور ان لوگوں سے، ہنوز سے ہمارے پاس آیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ رواج نہیں تھا اور نہ ہی یہ جائز اسلام میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر ایک مشکیزہ خرید کے لے آؤ، ایک 2 چکیاں خرید کے لے آؤ، ایک چارپائی اور اس کے اوپر ایک بستر، جس بستر کے اندر اوپر استر تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھالیں اور پتے تھے، ان سے وہ بستر بنا ہوا تھا،
اور کہا کہ ایک پیالہ خرید کے لے آؤ، 2 مٹی کے گڑے لائے گئے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے خریدا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کہاں رہیں گے، تو وہ اسی شخص کے پاس گئے، حارث بن نعمان کے پاس، کہا کہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، آپ مجھے کرائے پر گھر دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ آپ حارث بن نعمان کے پاس جائیں اور جا کر ان کو کہیں تو وہ آپ کو مکان دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے جا کر ان سے مانگ لوں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات حضرت حارث بن نعمان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے لیے اپنے بیٹی کے لیے اپنے گھر کو خالی کرتا ہوں۔ انہوں نے خالی کر دیا اور یہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دے دیا۔